العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الروم مكية وهي 60 أو 59 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الف لام میم اللہ اعلم بمراده به. غلبت الروم وهم اہل کتاب غلبتها فارس وليسوا اہل کتاب بل يعبدون الاوثان ففرح كفار مكة بذلك وقالوا للمسلمين نحن نغلبكم كما غلبت فارس الروم في أدنى الأرض أي أقرب أرض الروم إلى فارس بالجزيرة التقى فيها الجيشان والبادي بالغزو الفرس وهم الروم. من بعد غلبهم أضيف المصدر إلى المفعول أي غلبة فارس إياهم سيغلبون فارس في بضع سنين هو ما بين 3 إلى 9 أو 10. فالتقى الجيشان في السنة 7 من الالتقاء الأول وغلبت الروم فارسا. سورہ روم مکی صورت ہے جس میں 60 یا 59 آیات ہیں. الف لام اس کلمے کی قطعی مراد اللہ کو معلوم ہے. رومی لوگ مغلوب ہو گئے. یہ اہل کتاب تھے جن پر فارس کے لوگ غالب آ گئے تھے، جو کتابی نہیں تھے بلکہ آتش پرست تھے، جس پر کفار مکہ نے خوشیاں منائیں اور مسلمانوں کو طعنہ دیا کہ جس طرح فارسی رومیوں پر غالب آ گئے ہم بھی تم پر غالب آ کر رہیں گے. قریب ہی کی سرزمین میں یعنی یہ رومی خطہ بنسبت فارسیوں کے عرب سے قریب تر تھا جو ایک جزیرے کی صورت میں تھا. وہاں دونوں لشکروں کی مڈ بھیڑ ہوئی اور حملے کی ابتدا فارسیوں کی طرف سے ہوئی اور وہ رومی اپنے مغلوب ہونے کے بعد عنقریب فارسیوں پر غالب آ جائے گے. چند سال میں 3 سے لے کر 9 یا 10 سال کے عرصے میں. چنانچہ 7ویں سال پھر آویزش ہوئی اور رومی فارسیوں پر غالب آ گئے. اضیف المصدر الى المفعول ای غلبۃ فارس ایاہم. مصدر مفعول کی طرف مضاف ہے یعنی فارسیوں کے رومیوں پر غلبے کے بعد. للہ الامر من قبل ومن بعد ای من قبل غلبة الروم ومن بعده. المعنى أن غلبة فارس أولا وغلبة الروم ثانيا بأمر الله تعالى أي إرادته. ويومئذ يفرح المؤمنون أي يوم تغلب الروم يفرح المؤمنون بنصر الله إياهم على فارس. وقد فرحوا بذلك وعلموا به يوم وقوعه يوم بدر بنزول جبريل بذلك فيه مع فرحهم بنصرهم على المشركين فيه. ينصر من يشاء وهو العزيز الغالب الرحيم بالمؤمنين.
اللہ ہی کے لیے پہلے بھی اختیار تھا اور بعد میں بھی اسی کا اختیار ہے، یعنی رومیوں کے غلبے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ حاصل یہ ہے کہ پہلے حملے میں فارسیوں کی کامیابی اور دوسرے حملے میں رومیوں کی کامیابی اللہ ہی کے حکم اور ارادے سے ہوئی ہے، اور اس روز جب رومی کامیاب ہوں گے، مسلمان خوش ہوں گے اللہ کی مدد پر جو رومیوں کی فارسیوں کے مقابلے میں ہوئی ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کے موقع پر جب مسلمانوں کو مشرکین مکہ کے مقابلے میں فتح ہوئی تو جبرائیل علیہ السلام رومیوں کے غلبے کی خبر لائے تو مسلمانوں کو بڑی شادمانی ہوئی۔ اللہ جسے چاہے غالب کر دیتا ہے، وہ زبردست غالب ہے، مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے، وہ زبردست غالب ہے، مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے۔ عزیز طلبہ کرام، سورہ روم کا آغاز کیا گیا ہے۔ سورہ روم سے متعلق ابتدائی چند ضروری اور ناگزیر باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی گئی ہے۔ الف لام میم مقطعات قرآنیہ میں سے ہے، اور حروف مقطعات قرآنیہ کے سلسلے میں امام رازی رحمہ اللہ تعالی نے ایک اچھی بات لکھی ہے کہ عام طور سے مقطعات قرآنیہ کے فوراً بعد قرآن یا کتاب یا تنزیل کا ذکر آیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، لیکن 3 مقام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ من جملہ ان 3 مقام کے ایک موقع یہ سورہ روم والا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم، قرآن، کتاب، تنزیل کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس میں نقطہ یہ ہے کہ قرآن، کتاب یا تنزیل کے الفاظ اس کی شان اعجاز ظاہر کرنے کے لیے لائے گئے ہیں، مگر یہاں چونکہ خود پیش گوئی کا حرف بحرف پورا ہونا، یہ قرآن کریم کا ایک عظیم الشان اعجاز ہے۔ جو پیش گوئی قرآن کریم نے دی تھی وہ حرف بحرف پوری ہو کر رہی، اس لیے ان الفاظ کے لانے کی چندہ حاجت اور ضرورت نہیں رہی۔ غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون۔ فی ادنی الارض، ادنی الارض کی تفسیر مفسر نے اقرب ارض الروم الى فارس بالجزیرۃ التقى فیها الجیشان، اس عبارت کے ذریعے سے فرمائی ہے۔ یہاں ادنی الارض سے جزیرہ عرب مراد نہیں ہے، بلکہ دجلہ اور فرات کے درمیان کا ایک ٹکڑا اور ایک حصہ مراد ہے۔ ای ارض الروم الکائنہ بالجزیرۃ، اس لیے مفسرین حضرات نے ادنی الارض کی مراد مقام الذروات اور بصرہ کے درمیان کے خطے سے کی ہے، جو شام کی سرحد پر حجاز سے ملتا ہوا مکہ کے قریب پڑتا ہے۔ ادنی الارض سے مراد الذروات اور بصرہ کے درمیان کا خطہ ہے۔
جو شام کی سرحد پر حجاز سے ملتا ہوا مکۃ المکرمہ کے قریب پڑتا ہے، یا ادنی الارض سے فلسطین مراد ہے جو رومیوں کے ملک سے قریب تھا، یا ادنی الارض سے جزیرہ ابن عمر مراد ہے جو ایران سے قریب تر تھا۔ ابن حجر رحمہ اللہ تعالی نے پہلے قول کی تصحیح فرمائی ہے۔ من بعد غلبهم ای من بعد مغلوبیتهم، فاعل مقدر کی طرف مفسر علام نے غلبۃ فارس ایاہم سے اشارہ کر دیا ہے۔ من الالتقاء الاول، اگر رومیوں اور فارسیوں کے درمیان پہلی جنگ ہجرت سے 5 سال پہلے مانی جائے تو دوسری جنگ غزوہ بدر کے موقع پر ہوئی ہے، اور پہلی جنگ ہجرت سے 1 سال پہلے ہوئی ہوگی تو دوسری جنگ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی ہوگی، اور دوسری جنگ میں 1500 فوج سے رومیوں نے حملہ کر کے فارسیوں پر کامیابی حاصل کی ہے۔ للہ الامر من قبل ومن بعد، ای من قبل کل شیء ومن بعد کل شیء، او حین غلبوا وحین یغلبون، بہرحال ہر طرح کا کلی اختیار اللہ ہی کو حاصل ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، المعنی کہہ کر مفسر علام ایک شبہ کا جواب دے رہے ہیں۔ اشکال یہ ہے کہ غلبت الروم کے بعد سے یغلبون کہنے سے خود سمجھ میں آ گیا کہ فارسیوں کی مغلوبیت ان کے غلبے کے بعد ہوگی، پھر من بعد ای من بعد غلبت الروم کہنے سے کیا فائدہ حاصل ہے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں خالص اللہ کی قدرت کے کرشمے کو بیان کرنا ہے کہ رومیوں کا غلبہ ان کی اپنی شوکت کے سبب نہیں ہوا ہے، وہ تو ضعیف تھے، ناتواں تھے، مگر اللہ نے پہلی کمزوری کے وقت شکست دی اور بعد میں کمزوری کے باوجود انہی کو فتح عنایت فرمائے دی۔ بہرحال رومیوں اور ایرانیوں کی جنگ کا انجام اور آغاز اور انجام بڑا ہی دلچسپ تھا، جس کو قرآن کریم نے ایک پیش گوئی کے طور پر ذکر فرمایا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس زمانے کی 2 بھاری سلطنتیں ایران اور روم زمانے دراز سے آپس میں ٹکراتی چلی آ رہی تھی۔ سن 602 سے سن 614 عیسوی تک ان کی حریفانہ نبرد آزمائیوں کا سلسلہ جاری رہا۔ ادھر 9 ربیع الاول دوشنبہ مطابق 20 اپریل سن 571 عیسوی کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ صبح صادق کے بعد 9 ربیع الاول دوشنبہ پیر کے دن مطابق ایک
21 اپریل سن 571 عیسوی صبح صادق کے بعد آپ کی ولادت ہوئی، اور 17 رمضان المبارک مطابق 1 فروری سن 610 عیسوی میں 40 سال بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔ روم و فارس کی جنگی اطلاعات مکہ میں آتی رہتی تھی۔ اسی دوران اسلامی تحریک نے ان جنگی خبروں میں اہل مکہ کے لیے ایک خاص دلچسپی پیدا کر دی۔ مشرکین مکہ ایرانی مجوسیوں کو مذہباً اپنے قریب سمجھ کر ان کی فتح سے شادمان و مسرور ہوئے، اور اس سے مسلمانوں کے مقابلے میں اپنے غلبے کی فال لینے لگے اور خوش آئین خواب دیکھنے لگے، جس سے مسلمانوں کو ایک گنا طبعی صدمہ ہوا کہ وہ مذہباً بنسبت مشرکین کے ان رومیوں سے قریب تھے، اور یوں بھی انہیں مشرکین مکہ کے ہدف کا نشانہ بننا پڑے گا۔ آخر ولادت نبوی کے 45 سال بعد اور ہجرت سے 5 سال پہلے سن 615 یا سن 616 میں خسرو پرویز نے روم کو ایک تباہ کن اور فیصلہ کن شکست دے دی۔ ایشیائے کوچک کے تمام ممالک رومیوں کے ہاتھ سے نکل گئے، اور شاہ روم کو قسطنطنیہ، جس کو آج استنبول کہتے ہیں، قسطنطنیہ میں پناہ گزین ہونے پر مجبور کر دیا۔ بڑے بڑے پادری مارے اور پکڑے گئے۔ عیسائی کی سب سے مقدس صلیب بھی ایرانی فاتحین بیت المقدس سے لے اڑے، اور رومیوں کا اقتدار بالکل فنا ہو گیا، اور پھر ان کے ابھرنے کے لیے امید کی بظاہر کوئی کرن بھی باقی نہ رہی۔ ایران اور فارس کی فتح سے کفار قریش کو بہت خوشی ہوئی، اور مسلمانوں سے یہ کہنا شروع کیا کہ تم بھی اہل کتاب ہونے کے مدعی ہو، اور رومی بھی اہل کتاب ہے، اور اہل فارس تمہارے نزدیک مشرک ہے، اور ہم بھی مشرک ہے، اور ہم دونوں امی ہیں۔ اس سے ہم یہ فال نکالتے ہیں کہ جس طرح آج ہمارے بھائی تمہارے بھائیوں پر غالب آئے، اسی طرح ہم بھی ایک دن تم پر غالب آئیں گے۔ حق تعالی نے کفار قریش کا منہ بند کرنے کے لیے اس صورت کی شروع کی آیتیں نازل فرمائی اور 2 پیشین گوئیاں فرمائی۔ پہلی پیشین گوئی تو فارس اور روم کی سلطنتوں کے متعلق فرمائی کہ رومی فی الحال اگرچہ مغلوب ہو گئے، مگر چند سالوں میں یعنی 9 سال کے اندر رومی فارسیوں پر غالب آ جائے گے۔ اس پیشین گوئی سے مسلمانوں کو ایک قسم کی ڈھارس بن گئی، اور یہ پیشین گوئی کوئی معمولی پیشین گوئی نہ تھی، اس کا تعلق دنیا کی سب سے بڑی 2 سلطنتوں سے تھا۔ پھر یہ کہ یہ پیشین گوئی ظاہر حالت کے بھی خلاف تھی، جو کسی کی عقل میں نہیں آ سکتی تھی، اس لیے کہ روم کی سلطنت فارس کی سلطنت کے مقابلے میں چھوٹی تھی اور جدید اور حادث بھی تھی، اور فارس کی سلطنت بہت بڑی تھی، بہت قدیم تھی، ہزارہ سال سے ایک ہی خاندان میں چلی آ رہی تھی۔ خزانے معمور تھے، فوج اور لشکر کی کوئی انتہا نہ تھی۔ ایسی عظیم الشان سلطنت کے متعلق یہ پیشین گوئی کرنا کہ ایک چھوٹی اور شکست خوردہ سلطنت سے یہ عظیم الشان سلطنت مغلوب ہو جائے گی، کوئی معمولی پیشین گوئی نہیں بلکہ بہت بڑی پیشین گوئی ہے۔ پھر یہ پیشین گوئی بھی ایسی کہ جو بالکل واضح اور صاف ہے، جس میں کسی قسم کا اجمال اور ابہام نہیں، نجومیوں کی پیشین گوئی کی طرح گول مول نہیں۔ پھر سیغلبون پر سین داخل کر کے
اس کے قرب کو بتلا دیا کہ عنقریب رومی ایرانیوں پر، فارسیوں پر غالب آ جائیں گے. پھر فی بضع سنین کہہ کر یہ واضح کر دیا کہ 9 سال کے اندر اندر ایسا ہو جائے گا. دوسری پیشین گوئی حق تعالی نے مسلمانوں کے متعلق فرمائی، وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. مسلمانوں کے متعلق فرمائی کہ چند سال میں مسلمان مظفر و منصور ہوگے اور کافروں پر غالب آ جائے گے. اس طرح مسلمانوں کو فتح اور نصرت نصیب ہونے کی بشارت بھی دے دی گئی. حق جل شانہ نے مشرکین مکہ کی فال کا اور ان کے استدلال سراپا خیال و خبال کا کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ اس کے برعکس 2 پیشین گوئیاں فرما دی. اس لیے کہ ایک قوم کے دوسری قوم پر غالب آ جانے سے عقلاً یہ ضروری نہیں ہے کہ اس قوم کی نظیر بھی دوسری قوم کی نظیر پر غالب آ جائے. اور پھر ان 2 پیشین گوئیوں کے ساتھ ایک بشارت اور خبر مسرت بھی سنا دی کہ جس دن تم اپنی فتح اور غلبے کی خوشی اور مسرت میں مشغول ہوگے. وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. جس دن تم اپنی فتح اور غلبے کی خوشی اور مسرت میں مشغول ہوگے، اسی دن تم کو یہ خوشی کی خبر بھی پہنچے گی کہ روم فارس پر غالب آ گئے، اور یہ دونوں مسرتیں تم کو ایک ہی دن میں حاصل ہوگی. چنانچہ مسلمان بدر کے میدان میں مشرکین مکہ پر فتح اور نصرت کی خوشیاں منا رہے تھے، اسی دن یہ خبر سن کر اور زیادہ مسرور ہوئے کہ رومی اہل فارس پر غالب آ گئے. چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ، یعنی ایک ہی دن میں 2 مسرتیں حاصل ہوگی. ایک خوشی غلبہ روم کی فارس پر اور دوسری خوشی غلبہ اسلام کی کفار مکہ پر. 2 خوشیاں، غلبہ روم کی فارس پر اور دوسری خوشی غلبہ اہل اسلام کی کفار مکہ پر. اور مسلمانوں کو جو خوشی حاصل ہوگی وہ حقیقی خوشی ہوگی، برخلاف کفار مکہ کے کہ وہ اس وقت جو کچھ خوشی منا رہے ہیں وہ سب خیالی ہے اور انجام اس کا ذلت اور ندامت ہے، اور ان نادانوں کو انجام کی خبر نہیں ہے. چنانچہ فرمایا اللہ رب العزت نے یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وهم عن الآخرۃ هم غافلون. اس آیت کریمہ میں اس طرف اشارہ فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ دنیا کی ظاہری آرائش اور زیبائش اور آسائش کو دیکھ کر مفتون ہو گئے اور اصل حقیقت کا ان کو علم نہیں. خلاصہ کلام یہ کہ یہ پیشین گوئی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھی، اور معجزے کا فائدہ یہ ہے کہ معجزہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شخص کا تعلق عالم غیب اور علام الغیوب سے ہے، جس کے لیے یہ معجزات ظاہر کیے جا رہے ہیں. چنانچہ خدائے علیم و خبیر اور قدیر و خبیر کی یہ پیشین گوئی حرف بحرف پوری ہوئی، اور دنیا نے اس کی صداقت کا نظارہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، کر لیا. اس سے بڑھ کر قرآن مجید کے من جانب اللہ ہونے کی اور کیا دلیل ہو سکتی ہے؟ اس قسم کا قطعی فیصلہ سنا دینا کسی بشر کا کام نہیں، عالم الغیب ہی اس کی خبر دے سکتا ہے. لہذا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت کی بین دلیل اور اس کا شان اعجاز ہے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.